السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدنا ساسا بن ناجیہ مجاشی کی طرف ایک واقعہ منسوب ہے جس میں انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے 360 بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ ان سے اس طرح کا واقعہ ثابت نہیں ہے۔ اس کی تفسیر درج ذیل ہے۔ یہ مشہور عرب شاعر تھے فرزدق بن غالب بن ساسا کے دادا سیدنا ساسا بن ناجیہ مجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ واقعہ ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں خود ہی صحابی رسول ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فعرض علی الاسلام فاسلم، تو آپ نے مجھے اسلام کی پیشکش کی تو میں مسلمان ہو گیا۔ آپ نے مجھے قرآن کی کچھ آیات کی تعلیم دی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں زمانہ جاہلیت میں نے کچھ کام کیے ہیں، کیا میرے لیے ان کا اجر و ثواب ہوگا؟ آپ نے فرمایا تو نے کون سے عمل کیے ہیں؟ میں نے عرض کی میری 10 ماہ کی 2 حاملہ اونٹنیاں گم ہو گئی تھیں، میں ان کی تلاش کے لیے اپنے ایک اونٹ پر روانہ ہوا، چنانچہ دور افق میں میرے لیے 2 گھر نمودار ہوئے، میں اس سمت چل پڑا اور ان میں سے ایک گھر میں ایک بوڑھا شخص مجھے ملا۔ میں نے اسے پوچھا کیا تمہیں 2 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کے بارے میں معلومات ہے، اس کے بارے میں کوئی عطا پتہ ہو؟ اس نے پوچھا ان کی نشانی کیا ہے؟ میں نے کہا ابن دارم قبیلے کے داغنے کے نشان ہیں ان پر۔ اس نے بتایا کہ ہمیں تیری 2 اونٹنیاں ملی تھیں، ہم نے ان سے بچے جنوائے اور انہیں ان بچوں سے معلوف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان اونٹنیوں کی وجہ سے مضر قبیلے کو بہت آسودہ حال کر دیا۔ یہ عربوں کا قبیلہ تھا مشہور، تو اس سے وہ کافی آسودہ حال اور خوش حال ہو گئے ہیں۔ وہ میرے ساتھ محو گفتگو تھا کہ اس دوران دوسرے گھر سے ایک عورت نے اسے آواز دی کہ جننے والے نے جو جننا تھا وہ جن دیا ہے۔ اس نے کہا جو اس نے جنا ہے اگر بچہ ہے تو اسے ہم اپنے قبیلہ میں شامل کریں گے، اور اگر بچی ہے تو ہم اسے دفنا دیں گے۔ اس عورت نے کہا کہ نومولود بچی ہے۔ میں نے کہا کیا یہ زندہ درگور کی جائے گی؟ اس نے کہا میری بیٹی ہے، میں جو چاہوں کر لوں۔ میں نے کہا میں یہ بچی تو اس سے خرید لیتا ہوں، اسے دفناؤ نہ۔ اس نے کہا اے بنو تمیم قبیلے کے صاحب، کیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنی بیٹی فروخت کر دے؟ عربوں کے لیے بہت بڑی آر تھی، اور میں تجھے بتا چکا ہوں کہ عرب قبیلے مضر کا فرد ہوں۔ میں نے عرض کیا میں تجھ سے اس کی گردن نہیں خرید رہا، میں تو اس کی روح خرید رہا ہوں کہ تو اسے قتل نہ کرے۔ اس نے کہا کتنے کی خریدے گا؟ میں نے کہا اپنی ان 2 اونٹنیوں جو گم ہوئی تھی جو تمہارے پاس ہیں اور ان کے بچوں کے عوض خریدتا ہوں۔ اس نے کہا اپنا یہ جو اونٹ جس پہ تو سوار ہو کے آیا ہے یہ بھی دے دے، تب کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی لے لو، بچی مجھے دے دو۔ تو ساتھ یہ بھی شرط عائد کی کہ اپنا کوئی بندہ بھیج، گھر تک تو مجھے چھوڑا ہے، جب گھر سے میں پہنچوں گا تو اونٹ واپس کر دوں گا۔ اس نے یہ شرط مان لی۔ میں اپنے گھر پہنچا، وہ اونٹ اسے واپس کر دیا۔ پھر جب کچھ رات بیتی تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ تو ایک اعزاز ہے، ایسی بچیوں کو زندگی دینا اور انہیں ان ظالموں کے شکنجے سے چھڑانا، اور عرب میں اس عمل میں مجھ سے پہلے کسی نے یہ کام بھی نہیں کیا، اور اسلام بھی ظاہر ہو چکا تھا۔ میں نے زندہ دفن کی جانے والی 360 بچیوں کو زندگی دی۔ میں ہر بچی 2 10 ماہ کی اونٹنیوں اور ایک اونٹ کے عوض خریدا کرتا تھا۔ تو کیا یہ عمل جو میں نے اتنا بڑا عمل کیا ہے، اتنی بچیوں کو بچایا ہے، میرے لیے اس میں اجر و ثواب ہے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے یہ اجر ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ عبادہ کہتے ہیں سیدنا ساسا کے مصداق فرزدق کا یہ شعر ہے
کہ میرے دادا وہ عظیم انسی عربی کے مشہور شاعر تھے۔ اس کا یہ شعر بڑا معروف ہے، وجدی الذی منع الوعیدات فاحی الوعید فلم یعدی۔ میرے دادا وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے زندہ دفن ہونے والی بچیوں کو بچایا ہے، انہوں نے زندہ درگون ہونے والی بچی کو حیات بخشی اور اسے دفن نہیں ہونے دیا۔ یہ واقعہ مستدرک حاکم میں 6562، طبرانی کبیر 8ویں جلد 76 نمبر صفحہ 7412 نمبر روایت ہے۔ جو افاع الکبیر اوکیلی کی کتاب ہے، دوسری جلد 228 نمبر صفحہ 750 نمبر ترجمہ ہے۔ یہ روایت کئی علتوں کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اس میں علا بن فضل بن عبد المالک بن ابی سویہ ضعیف راوی ہیں۔ تقریب و تہذیب میں اس کی تفصیل ہے۔ اس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسرے راوی ہے عبیدہ بن قریب، یہ مجہول ہے، اور تیسرے راوی ہیں طفیل بن عمر ربعی، یہ بھی مجہول راوی ہے۔ تو میزان الاعتدال میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اس طفیل بن عمر کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تمیمی ہیں، ساسا بن ناجیہ سے روایت کرتے ہیں، لا یعرف، مجہول راوی ہیں۔ اوکیلی کہتے ہیں جو افاع الکبیر میں کہ لا یطاب علی حدیث، اس کی حدیثوں پر مطابقت نہیں ہوتی، لوگوں سے ہٹ کے روایتیں بیان کرتا ہے۔ اور امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں لکھا ہے لا یصح حدیثہ، اس کی حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک غیر ثابت واقعہ تھا۔ باقی اصل کردار جو تھے زمانہ جاہلیت میں، جو بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا کرتے تھے، وہ اصل کردار تھا زید بن عمر بن نفیل کا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ہی ایک تو توحید ان کو سمجھ آ گئی تھی اور دین ابراہیم پر اعلان کیا کرتے تھے کہ میں عرب میں واحد شخص ہوں جو دین ابراہیم پر قائم ہوں۔ شرک سے، بدعات سے، رسم و رواجوں سے، سب سے ہی انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ تو اس میں انہوں نے بہت سی بچیوں کی کفالت لی اور انہیں زندہ درگور ہونے سے بچایا۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے 3828 نمبر۔ سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے رأیت زید بن عمرو بن نفیل قائما مسندا ظہرہ الکعبۃ، میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو کعبہ کی دیوار کے ساتھ کمر کو ٹیک لگائے ہوئے کھڑے دیکھا۔ وہ کہتے تھے یا معاشر قریش، یا قریشیو، واللہ ما منکم علی دین ابراہیم غیری، میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم پر نہیں ہے۔ وکان یحیی الموعودۃ، وہ زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو زندگی بخشتا تھا، انہیں قتل نہیں ہونے دیتا تھا۔ کسی ایسے شخص کو جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی اور وہ بیٹی قتل کرنے لگتا، اسے یہ کہتے لا تقتلھا، اسے قتل نہ کر، انا اکفیکھا معونتھا، میں اس کے بوجھ سے تجھے کافی ہو جاؤں گا۔ وہ اس سے لے لیتے۔ جب وہ جوان ہو جاتی تو اس کے والد کو بلاتے اور کہتے اگر چاہو تو میں یہ بچی تجھے واپس کر دیتا ہوں، اور اگر چاہو تو میں اس کی شادی کا بوجھ خود اٹھا لیتا ہوں۔ تو یہ عظیم کردار تھا اور اصل کردار تھا زمانہ جاہلیت میں، جو بچیوں کو اس ظلم سے بچایا کرتا تھا۔ السلام علیکم۔